بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحابته البررة ودعا بدعوتهم إلى يوم القيامة. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله تبارك وتعالى كتب له حسنة مضاعفة ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایاں فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں نماز عصر باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت اس کو قبول فرما لے اور باقی تمام عبادتوں کو بھی قبول فرما لے، اور جو باقی ماندہ ہماری زندگی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، گزشتہ حلقے میں نے آپ کے سامنے قرآن کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کی تلاوت کے تعلق سے چند باتیں رکھی تھیں۔ اسی گفتگو سے متصل اپنی بات کو جوڑتے ہوئے آج آپ حضرات کے سامنے استماع قرآن پر انشاءاللہ میں گفتگو کروں گا اور چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ اعراف کی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قرآن پاک پڑھا جائے تو فاستمعوا، اس کو سنو، وانصتوا، اور خاموش رہو، لعلکم ترحمون، شاید کہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر میں نے ایک حدیث پڑھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن کی ایک آیت سنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کا اجر بڑھا کر لکھ دے گا، اس کے لیے دوگنا اور اضافہ کر کے اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ وَمَن تَلَاهَا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر فرمایا کہ جس نے اس قرآن کی تلاوت کی اس کے لیے کیا ہے، قیامت کے دن ایک روشنی ہوگی، خاص روشنی ہوگی۔ یہاں ایک آیت کو غور سے سننے کی بات ہے، اور اگر ہم اور آپ پورا قرآن پاک غور سے سنیں تو کتنا اجر ہوگا اس کو، تصور کیجئے آپ۔ اور پھر رمضان میں کتنے گنے ہو جاتے ہیں بھائی؟ رمضان میں جو نفل کا ثواب ہے وہ فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹے سے اس عمل پر، چھوٹی سی نیکی پر کتنا زیادہ ثواب لکھا ہوا ہے۔ تو ہمیں اس کی اہمیت کو اور اس کی قدر کو بہرحال جاننا ہے۔ یہاں پہ جو لفظ ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، استماع کے معنی ہوتا ہے غور سے سننا۔ اردو میں ہم بولتے ہیں سننا، اور ایک ہوتا ہے غور سے سننا۔ سننے کے لیے آتا ہے سماع، اور غور سے سننے کے لیے آتا ہے استماع۔ تو یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، کہ جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو غور سے سنو۔ غور سے سننے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز سننے میں رکاوٹ نہ ہو، ذہنی طور سے آپ تیار ہوں، شور شرابے میں نہ بیٹھے ہوں، سکون سے بیٹھے ہوں، کوئی شور شرابہ نہ ہو، تو فاستمعوا له، غور سے سنو۔ اور پھر اس میں مزید تاکید کیا، وانصتوا، خاموش بھی رہو۔ یہی بات کافی تھی کہ غور سے سننے میں وہ ساری چیز آ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا کہ وانصتوا، اور خاموش بھی رہو۔ جہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو، قرآن پڑھا جا رہا ہو، وہاں خاموش رہ کر سننا چاہیے۔ اور قرآن کو سننا، دوسروں سے تلاوت کو سننا، یہ ایک محبوب عمل ہے، محبوب مشغلہ ہے۔ سلف صالحین کا طریقہ یہ تھا کہ جو قرآن پاک کو پڑھنے والے ہوتے تھے، اچھا پڑھنے والے ہوتے تھے، ان سے سنتے تھے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہم نے علماء کرام سے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے عبداللہ چلو مجھے کچھ قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا، آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، آپ کے اوپر خود قرآن نازل ہوتا ہے، میں پڑھ کے سناؤں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، میں اپنے علاوہ کسی دوسرے سے سننا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء کی شروعات کی، اور یہاں پہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اس آیت میں پہنچے. اس آیت کا ایک پس منظر ہے، وہ میرا موضوع نہیں ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ریش مبارک، پوری داڑھی آپ کی جو ہے آنسوؤں میں تر ہو گئی، اور آپ نے کہا بس کرو عبداللہ. اور وہاں پہ تو ہمیں کیا پتہ چلا؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن پاک کو سننا، تلاوت کو سننا، یہ بھی ایک عبادت ہے. اس کو ہم معمولی نہ سمجھیں، سلف صالحین کا یہ طریقہ رہا ہے. اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ استماع کا لفظ آتا ہے تو اس میں غور و فکر بھی ہے، تدبر بھی ہے، معانی بھی ہے. جب معانی پہ غور کرتے ہیں، ہم تدبر کرتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، تب انسان کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے. میں نے گزشتہ ہفتے آپ سے کہا تھا کہ قرآن پاک جن کے دلوں میں اترتا ہے تو ان کے دل کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی خشیت سے جھکے پڑتے ہیں. کیا ہے؟ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ کی خشیت سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، مارے خشیت کے اللہ کے جھکے پڑتے ہیں. ان کے اندر کا کبر، ان کے اندر کا غرور، ان کے اندر کا گھمنڈ، یہ تمام جو بیماریاں ہیں، قلبی بیماریاں ہیں، وہ سب کیا ہے؟ ختم ہو جاتی ہیں. قرآن کی تلاوت کو سننے کے علماء کرام نے 4 فائدے تفاسیر کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ذکر کیے ہیں. تو پہلا تو فائدہ یہ ہے قرآن پاک کو سننے کا کہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. جس مجلس میں یا جس مسجد میں جس جگہ پر قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کا نزول فرماتے ہیں. حدیث پاک ہے وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کہ جب کسی مسجد میں کچھ بندے، کچھ لوگ اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، پڑھنے پڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں، درس قرآن کی مجلسیں ہوتی ہیں اور لوگ جمع ہوتے ہیں، تو کیا ہے؟ الا نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے، ایک سکون، ایک سرور، ایک طمأنینہ، دل کا قرار محسوس ہوتا ہے. اور کیا ہے؟ وغشیتہم الرحمہ، اور ان پر اللہ کی رحمت کیا ہے؟ چھا جاتی ہے، اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے ان کو. اور وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں اس مجلس پر، فرشتے سایہ فگن ہوتے ہیں. اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آس پاس جو مخلوق ہے، فرشتے ہیں، ان سے ذکر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، کہ جو آس پاس لوگ ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے دیکھو فلاں مسجد میں، بن عمران کی مسجد میں کچھ لوگ اللہ کی بات کو سن رہے ہیں، قرآن پاک سن رہے ہیں، تلاوت سن رہے ہیں، قرآن کے درس میں بیٹھے ہیں. تو وہاں فرشتے کہنے والے کہیں گے اے بار الہ، وہاں کچھ لوگ ایسے بھی بیٹھے ہیں، یقیناً کچھ لوگ بیٹھے ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ بیٹھے ہیں جو خالی دیکھا لوگوں کی مجلس لگی ہوئی آ کے بیٹھ گئے، ان کو اس سے مطلب نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت سننے کی غرض سے نہیں بیٹھے، لوگوں کو بیٹھا دیکھا بیٹھ گئے بلا ارادہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان کے وجہ سے، ان کے سبب میں نے ان کی بھی بخشش کر دی، تم گوار ہو. تو قرآن پاک جو لوگ پڑھتے، پڑھاتے، سنتے، سناتے ہیں، ان کی بھی بخشش، اور بغیر اس نیت سے جو بیٹھے ہیں، بغیر ثواب کے ارادے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکت سے ان کے بھی گناہ معاف فرما دیتا ہے. نہیں ہے یہ معمولی، غیر معمولی نشستیں ہیں نا. تو ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور یہ ایک ایسا کلام ہے کہ جس میں اہل ایمان کے لیے بشارت ہے. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، کہ بلا شبہ یہ جو قرآن ہے اس میں رہنمائی ہے، یہ انتہائی سیدھا کلام ہے، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے اس میں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، سمجھنے والوں کے لیے قرآن پاک آسان ہے. افلا يتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ آپ غور فکر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ قرآن پاک کوئی ٹیڑھی کھیر نہیں ہے، کوئی بڑی چیز نہیں ہے. انسان اگر سچے دل سے
اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہوئے، اپنے شعور کو زندہ رکھتے ہوئے اور اپنے اندر تبدیلی کی غرض سے، ارادے سے اگر قرآن پاک کھول کر پڑھے گا، اس کے مطلب کو سمجھے گا، اس کی آیات پر غور و فکر کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راہ آسان کر دے گا اور قرآن کا سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے، یہ جو خشیت پیدا ہوگی، یہ جو کبر ختم ہوتا ہے، یہ جو نرمی دل کی پیدا ہوتی ہے قرآن کی تلاوت سے، کب ہوگی؟ جبکہ ہم سمجھے تو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ خالی تلاوت کا فائدہ نہیں، اس کا ثواب ہے، یقیناً ہے، لیکن اصل آپ کی زندگی کو تبدیل جس وقت یہ کرے گی کتاب، یہ اسی وقت کرے گی جب کہ ہم اس کو سمجھ کے پڑھیں۔ میں ہر مجلس میں اپنے بات کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا کچھ حصہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہم لوگ شروع کر دیں، اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اس کو، تب تک ہمارے دلوں کو یہ بدل نہیں سکتی، ہماری زندگی میں چینج نہیں آ سکتا۔ یہ کتاب انقلاب ہے، یہ صرف کتاب ہدایت نہیں، کتاب انقلاب ہے۔ اس نے انسانوں کی زندگی کو بدلا ہے، اس نے معاشرے میں انقلاب پیدا کیا ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر۔ علامہ اقبال نے ایسے ہی تو نہیں کہا نا کہ قرآن پاک کو جب مضبوطی سے پکڑا ہے لوگوں نے، صحابہ نے اور جن قوموں نے، وہ بام عروج پر متمکن ہو گئے، مسند اقتدار ان کے ہاتھ میں آیا، حکومت کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں، اللہ نے ان کو سرخروئی نصیب فرمائے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کے لیے سرخروئی ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک پر غور و فکر کرنا چاہیے، کچھ موقع نکالنا چاہیے، وقت نکالنا چاہیے کہ ہم قرآنی آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ ہدایت کا سرچشمہ ہے، اور قرآن پاک کا یہ حکم ہے کہ اگر جنگی حالات میں اگر ایک کافر آپ سے کہتا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنا ہے، تو اس کو پروٹیکشن دینا ضروری ہے، اس کو امان دینا ہے۔ اور اس کے لیے آیا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے امان کا طالب ہو، کیوں؟ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کے کلام کو سن لے، یہاں تک کہ اللہ کا کلام سن لے، تو کیا ہے؟ اس کو امان دے دی جائے، اس کو امان دینا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے یہ صرف انسانوں کو تبدیل نہیں کیا، بلکہ جنوں کو بھی تبدیل کیا اس قرآن پاک نے۔ قل اوحی، پورے سورہ جن نازل ہو گئی، جن کے نام سے سورہ جن 29ویں پارے میں، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ یہ کتاب جو ہے صرف انسانوں کی ہدایت کے لیے نہیں آئی ہے، بلکہ اس میں ہدایت کا سامان جنوں کے لیے بھی ہے۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن کو سنا، اور صرف سن کے چھوڑ نہیں دیا ہمارے آپ کی طرح، بلکہ وہ اپنی قوم میں گئے اور انہوں نے بتایا اپنے قوم والوں کو کہ انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے ایک نہایت عجیب و غریب، ایک نہایت دل پذیر اور بہت اچھا کلام ہم نے سنا ہے، یہدی الی الرشد، اور وہ قرآن ایسا ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بھی، ہم بھی ایمان لائے ہیں اور تم بھی ایمان لاؤ، ولن نشرک بربنا احدا۔ اور دوسری جگہ جو فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ، کہ ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو اے نبی تمہاری طرف متوجہ کر دیا، یستمعون القرآن، وہ قرآن پاک کو سنتے ہیں، فلما حضروه قالوا انصتوا، کہ جب وہ قرآن سنتے ہیں اور اپنی جماعت میں، اپنی قوم میں ہوتے ہیں جنوں میں، تو آپس میں کہتے ہیں خاموش رہو، انصتوا، خاموش رہو، فلما حضروه قالوا انصتوا۔ یہاں ان آیتوں میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے کہ اے محمد، آپ ان کا انکار، آپ کی جو وحی آتی ہے، آپ کے احکامات کا جو انکار کرتے ہیں، قرآن کا جو انکار کرتے ہیں، قرآن پر ایمان نہیں لاتے، ان سے آپ کو دکھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں سمجھتے تو کیا ہوا، جن آپ دیکھیے جو ایک مخلوق ہے وہ تو سن رہی ہے، وہ ایمان لا رہی ہے، تو یہ اس میں قرآن میں آپ کے پیغام میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، بلکہ ٹیڑھ ان کے دلوں میں ہے۔ اگر یہ نہیں سمجھ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں، دوسرے لوگ آئیں گے وہ سمجھیں گے، جنوں کو جو ہے ہم نے ہدایت دی، جن سن رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ہمیں یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ قرآن پاک جو ہے وہ کتاب ہدایت صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن پاک خشوع اور خضوع کا سامان ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا
اور حضرت عبداللہ بن مسعود کی تلاوت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے، آپ کی ریش مبارک تر ہو گئی۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی تلاوت سے انسان کا دل پگھلتا ہے، اس کے اندر خشوع پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خضوع پیدا ہوتا ہے، اس کا دل نرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ تو ہمیں تلاوت کو سننا چاہیے اور تلاوت پر غور و فکر بھی کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب ہم تلاوت کہتے ہیں تو تلاوت میں قرآنی ٹیکسٹ بھی آتی ہے اور تلاوت میں معانی قرآن بھی آتی ہے۔ الفاظ قرآن کی بھی تلاوت اور معانی قرآن کی بھی تلاوت، دونوں چیزیں جب مل جاتی ہیں تو تلاوت بنتی ہے۔ چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے۔ قرآن کی تلاوت جب ہم سنتے ہیں، قرآن کو سنتے ہیں تو ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومنین کا حال تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں مارے خوف کے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآنی آیات تلاوت کی جاتی، پڑھی جاتی تو ان کا ایمان کیا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ زَادَتْهُمْ ایمانا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور دوسری جگہ 7ویں پارے کی پہلی آیت وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ، کہ یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے، جب ان کے سامنے حق واضح ہوتا ہے تو اس حق کو سن لینے کے بعد، قرآنی آیات کو سن لینے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتا ہے۔ کن کے؟ اہل ایمان کے، جن کے دل میں خشیت ہوتی ہے۔ لیکن اہل کفر کا معاملہ کیا ہے؟ جن کے اندر نفاق ہے، منافقت ہے، ان کا معاملہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ بظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ ایسے لوگ بھی جمع ہوتے ہیں جو بظاہر مسلمانوں کی جماعت میں اپنے آپ کو شمار کرواتے ہیں، لیکن ان کے دل میں نفاق ہے، ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے۔ تو ان کے لیے قرآن پاک کیا کہتا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، کہ وہ مجلس میں بیٹھتے ہیں اس سورے کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنے کے لیے یا رسوا کرنے کے لیے، کہتے ہیں بھائی تم میں سے یہ جو آیت نازل ہوئی، یہ احکام نازل ہوئے، کسی کا دل پلٹا، کسی کا ایمان زیادہ ہوا؟ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا، بھائی بتاؤ تم میں سے کسی کے ایمان میں زیادتی ہوئی؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے۔ قرآن کیا جواب دیتا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ تم کیا سوال کرتے ہو، یہ کیا جواب دیں گے؟ سچی بات یہ ہے کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور وہ ان آیتوں سے بشارت حاصل کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں کھوٹ ہے، مرض ہے، کفر ہے، نفاق ہے، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو وہ کیا ہے؟ وہ نجاست پر نجاست، گندگی پر گندگی ان کی پرت چڑھتی چلی جاتی ہے، نفاق ان کا بڑھتا چلا جاتا ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ کافر کی حالت میں، کفر کی حالت میں ان کی موت ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ سننا نہیں چاہتے۔ اس میں قرآن کی کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ قرآن تو ایک ایسا کلام ہے، جیسے میں نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا کہ اگر پہاڑ کے اوپر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے نازل کیا ہوتا تو پہاڑ جیسی سالڈ اور مضبوط چیز بھی کیا ہو جاتی؟ متصدعا من خشیت اللہ، کہ اللہ کے خشیت سے چور چور ہو جاتی۔ اور یہ کافر اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو ان کا دل اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة، آیتوں کے نازل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، نبی کو اپنے درمیان موجود پاتے ہیں، قرآن پاک کا نزول اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہی اترتا ہوا دیکھتے ہیں، اور پھر بھی ان کے دل اگر نہیں پگھل رہے ہیں تو یہ پتھر ہے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً، پتھر سے زیادہ ان کا دل سخت ہے۔ کیوں؟ قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھر تو ایسا ہے کہ جس سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ اللہ کی خشیت سے پتھر بھی جھکے جاتے ہیں۔ تو اے محمد آپ تسلی رکھیے، پریشان مت ہوئیے، جن کے دل نرم ہیں، جن کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے، جن کے اندر عقل سلیم ہے، وہ اس کلام کو سنیں گے، ایمان لائیں گے اور آپ کا ساتھ دیں گے۔ تو یہاں پہ یہ کفار کا جو طریقہ ہے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ دوسری جگہ کفار کا جو ایک طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا،
والغوا فیہ لعلکم تغلبون، کہ اہل کفر یہ کہتے ہیں آپس میں کہ قرآن کو مت سنو، محمد کی بات کو مت سنو، والغوا فیہ لعلکم تغلبون، اور کیا شور و شغب پیدا کر دیتے ہیں، ہنگامہ پیدا کر دیتے ہیں، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں شور شرابہ ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو اور بھائیوں، یہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کی روشنی میں جو باتیں رکھیں، یہ قرآنی آیات، کوئی آیت کفار کے لیے نازل ہو رہی، کوئی آیت منافق کے لیے نازل ہو رہی، کوئی آیت یہود کے لیے نازل ہو رہی، لیکن عزیز دوستو یہ صفت منافق کی ہے، یہ صفت منافقین کی ہے، یہ صفت یہود کی اور کفار کی، لیکن اگر وہی حرکت اہل ایمان، کلمہ پڑھ، کلمہ گو ایمان والا اگر یہی حرکت کرے، وہی صفات ہوں، تو کیا جو عتاب اور جو ناراضگی اللہ کی اور جو غضب ان کے اوپر مسلط ہوا، لعنت مسلط ہوئی، اللہ نہ کرے ہم پر مسلط نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ہمارا جو قرآن کے مطالعے کا یا قرآن کو سمجھنے کا طریقہ ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ ارے بھائی یہ تو یہود کے لیے آیا ہے، ہمارے مسلمانوں کے لیے نہیں، یہود کے لیے اس وقت آیا، لیکن یہودیوں کی جو صفات ہیں کیوں ذکر کی گئی ہیں؟ تاکہ ہم اپنے اندر ان صفات کو پیدا نہ ہونے دیں۔ ان کا دل سخت تھا، ہم اپنا دل سخت ہونے نہ دیں۔ قرآن سن کر وہ شور و شغف کرتے تھے، ہمارے سامنے قرآن کی تلاوت ہو تو ہم خاموش ہو کر سنیں۔ ایسا نہ ہو کہ تلاوت ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہے، قرآن چل رہا ہے اور ہم آپس میں باتیں بھی کر رہے ہیں۔ آپ بات کر لیجئے، قرآن پاک کو بند کر دیجئے۔ قرآن کا احترام بہت ضروری ہے، قرآن کا احترام بہت ضروری ہے، اس کو سننے کا ثواب بھی ہے اور اس کی بے حرمتی کا اتنا ہی بڑا گناہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہرحال دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو قرآن پر عمل کرنے، قرآن پر غور و فکر کرنے، اس کی تلاوت کرنے کا شوق بھی پیدا فرمائے، ان قرآنی آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دیجئے، قرآن کو، قرآن احکامات کو ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا دیجئے، اور قرآن کے مطابق ہماری زندگی بنا دیجئے۔ جو رمضان ایام، جو قیمتی ایام ہمارے سامنے بچے ہیں، اور جس ضمن میں نے بات کہی وہ میں بھول گیا کہ آج ختم قرآن ہے ہمارے ہاں اس مسجد میں، اور گنتی کے چند مساجد ہیں اس آس پاس کے علاقے میں جہاں قرآن پاک ختم ہوتا ہے۔ تو جہاں قرآن پاک ختم ہوتا ہے وہاں فرشتوں کا بہت زیادہ نزول ہوتا ہے، وہاں دعائیں ہوتی ہیں، فرشتے آمین کہتے ہیں۔ آج انشاءاللہ یہاں پہ تراویح میں قرآن پاک ختم ہوگا، امام صاحب انشاءاللہ اس میں دعا پڑھیں گے، دعا کی جائے گی، تو آپ بھی اس میں شریک ہوئیے۔ ہو سکتا ہے کل یا پرسوں مسجد مریم میں بھی ختم ہوگا تو اس میں بھی، اور جہاں جہاں قرآن پاک ختم ہوتا ہے، جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، درس ہوتا ہے، اس میں ہمیں اور آپ کو شریک ہونے کی اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے اور ہمیں کوشش بھی کرنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا فاستغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔